السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی محمد النبی المجتبی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ نور الہدی، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبت کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حصول بخشش و نجات کے لیے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے: صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ وقال في مقام: ستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة۔ قال: من هي يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أنا عليه وصحابي۔ صدق الله وصدق النبي وصدق الصحابي وصدق أهل بيت الطهار۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، امام سنیت، مجدد دین و ملت، سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں: عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ معزز احباب اہل سنت، یہ ہم تمام کی مشترکہ خوشبختی فیروز بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اہل ایمان میں رکھا، اور دعا کرے کہ اللہ رب قدیر اسی زمرے میں اٹھائے اور اچھے لوگوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ مثل ستارہ ہے، جو ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرے گا یا پیروی کر لے وہ ہدایت پا لے گا۔ ایک اور مقام میں جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور 73 میں سے 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جنتی کون ہوگا؟
سرکار نے جنتی جن لوگوں کو کہا ہے اور جنتی ہونے کا معیار جس پہ رکھا ہے وہ یہ کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہ جنتی ہے۔ گویا سرکار کی ذات تو راہ ہدایت ہے ہی ہے، سرکار کی ذات اعلیٰ و عرفہ بلند و بالا ہے ہی ہے، مگر سرکار نے اپنے صحابہ کو بھی وہ مقام عطا فرمایا کہ جو ان سے بھی جڑا رہے گا اور جو ان کے طریقہ کار پر عمل کرے گا، جو ان کی طرح عقیدہ رکھے گا، جو ان کی طرح ہونے کی کوششیں کرتا رہے گا، وہ جنتی ہے۔ اب اس صحابی، لفظ صحابی میں کسی کی یہ تخصیص نہیں ہے کہ ان کی پیروی کرے گا تو ان کی پیروی کرے گا تو نہیں۔ حضرات خلفاء راشدین کی پیروی کرے گا تو جنتی ہوگا، ان کے علاوہ نہیں، ان کے علاوہ دیگر صحابہ کی کرے گا تو جنتی نہیں ہوگا، ایسا کوئی فرمان کہیں بھی نہیں ہے۔ مطلقاً ارشاد فرمایا میرے تمام صحابہ کی پیروی تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اب اس میں تخصیص نہ رہی، کوئی خاص نہ رہا۔ اب جس نے اور جن کو یہ فضل اللہ کی طرف سے حاصل ہوا کہ ایمان کی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور پھر اسی حالت میں دنیا سے گئے، وہ تمام کے تمام صحابی ہیں۔ اور صحابی کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ رب قدیر نے ان کے مرتبے کو اس طرح بیان کیا قرآن مقدس میں کہ جس گھوڑے پہ یہ سوار ہوتے ہیں اور گھوڑا کے چلنے سے، دوڑنے سے جو گرد اڑتا ہے، اور گرد اڑنے کی وجہ سے کسی گھوڑے کے ناک میں جو گرد جمع ہو جاتا ہے، اس گرد کے برابر بھی اپنے وقت کا کوئی بہت بڑا عابد بھی ہوگا غیر صحابی تو اس گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہزار اولیاء ایک طرف ہو، ہزار غوث و اغواث کتب و اقطاب ایک طرف ہو، اور ایک طرف ایک ادنا سا صحابی، ادنا سے صحابی سے مراد وہ صحابی جس صرف یہ کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ ان ولایت کے منازل پار کرنے والوں کو جو ریاضتوں، عبادتوں، مجاہداتوں کے بعد جو مقام حاصل ہوتا ہے، اللہ ایک پل میں ہی اس صحابی کو اس مرتبے پہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ سرکار کو دیکھا اور وہ مقام ان کو وہ حاصل ہو گیا۔ جو یہاں عبادتوں، ریاضتوں، مجاہداتوں اور دیگر تمام تر کوششوں کے بعد پھر اللہ کا فضل، اس کے بعد جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے، وہاں سرکار کی بارگاہ ہو، کلمہ پڑھنے آیا ہو، کلمہ پڑھ لیا، سرکار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، اب یہاں یہ مقام کہ اللہ رب قدیر ترنت اس کے مرتبے کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ پھر کبھی موقع نہ ملا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، یہ ادنا درجے کے صحابی ہیں۔ کبھی موقع پھر دوبارہ نہیں ملا، بس آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سرکار کو دیکھا، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے اور اسی حال میں چلے گئے۔ تو یہ ادنا درجے کا صحابی بھی اپنے وقت کے غوث و اغواث سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں تمہاری ضمانت بخشش کی اس پر ہے کہ تم وہ کرو جو میں نے کیا اور وہ کرو جو میرے صحابہ نے کیا۔ گویا ضمانت، بخشش کی صحابہ کی محبت ہے،
کیونکہ بغیر حضور کی محبت کے تو ایمان ہی نہیں ہے. مگر ایمان کے بعد بخشش اگر چاہتے ہو تو پھر صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی. اور اس میں پھر تخصیص نہیں ہے کہ اس سے کرو اور اس سے نہ کرو، بلکہ ہر صحابی سے محبت. قرآن مقدس میں اللہ رب القدیر نے ارشاد فرمایا ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. یہ لوگ یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں دیکھیں گے آپ تو مراد کون ہے؟ یہاں مراد حضرت علی ہے، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ہے، حضرت سعد، حضرت ابھی جو ہے ابو عبیدہ بن عباس ہے، یہ تمام ہیں. اور اللہ رب القدیر نے وعدہ فرمایا کہ ہم ان کو جہنم سے دور کر دیں گے، بلکہ جہنم سے دور کر دیا. لا يسمعون حسیسها، ہم ان کے کانوں میں جہنم کی آواز تک کو نہیں پہنچنے دیں گے. بولو نا سبحان اللہ. مراد کون ہے؟ فقہا فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں یہاں مراد صحابہ کی جماعت ہے. اب یہاں پر بھی تخصیص نہیں ہے کہ یہاں پر یہ صحابی ہٹا باہر یہ صحابی اس میں جوائنٹ ہے، ایسا نہیں. جو بھی صحابی ہوئے وہ تمام کے تمام اس زمرے میں داخل. لا يسمعون حسیسها، کہ ہم ان کو جہنم کی آواز تک ان کے کانوں میں نہیں پہنچنے دیں گے. اتنا دور ان کو جہنم سے ہم نے کر دیا. گویا ان کی بخشش کی ضمانت اللہ نے دنیا میں ہی قرآن کے ذریعے نازل فرما دی ہے. گویا سمجھ میں آیا کہ ہر صحابی، بولنا چاہیے تھا آپ کو، ہر صحابی جنت، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا يسمعون حسیسها، ہم ان کے کانوں میں جہنم کی آواز بھی پہنچنے نہیں دیں گے. تو جہنم کے قریب جانے کے بعد بہت دور. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ کسی نے صحابی کو مانا، سب صحابی کو مانا، تو جس نے ہر صحابی کو مانا وہ اہل سنت و جماعت. حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر اور ایمان لانے کی بات، جوانوں کی بات، بچوں کی بات، حضرت علی سے لے کر آخری صحابی تک سب کو ماننے والا، سب کو جنتی سمجھنے والا، سب پر ایمان رکھنے والا، سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھنے والا. کوئی ایک فرقہ ہے، کوئی ایک جماعت ہے تو اس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. اس میں سے کچھ لوگ کہتے جس نے حضرت علی سے بغض کیا خارجی ہو گئے، حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی پہ بڑھا دیا ناسبی ہو گئے، حضرت امیر معاویہ سے بغض کر گیا رافضی ہو گئے. مگر جنہوں نے معاویہ کو بھی مانا، علی کو بھی مانا، ابو بکر عمر کو بھی مانا، وہ اہل سنت و جماعت. الحمدللہ ہماری قسمت میں ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدوں میں یہ ضرور ہے کہ ہم تقابل نہیں کرتے کہ علی بڑے، جو معاویہ بڑے ہیں علی سے. نہیں، حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے، حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے. مگر ہم حضرت معاویہ کو بھی سردار مانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کا ذکر بخاری شریف میں نہیں ہے، ان کی کوئی فضیلت بخاری شریف میں نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف میں ایک باب ہے جس کا نام ہے امیر المومنین امیر معاویہ. امیر المومنین سے بڑی اور کون سی فضیلت ہے؟ محبت
ایسی نہ کرو کہ محبت میں غلو کر بیٹھو اور محبت میں کسی کو کم بتا کر، کسی کو بڑا بتا کر، کسی کی محبت میں کسی سے بغض کر بیٹھو. ایسی محبت نہ کرو، بلکہ محبت ان سب سے کرو جس کے لیے اللہ نے حکم نافذ فرمایا. ان سب سے محبت کرو، کیونکہ ایک قاعدہ گزشتہ جمعہ میں نے کہا کہ شیطان مردود ہوا. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ الحمدللہ فرشتوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہم تجھے بھی مانیں گے، تیرے رسول کو بھی مانیں گے، اور تو جسے جسے ماننے کو کہے گا سب کو مانیں گے. مگر ابلیس نے، شیطان نے کیا کہا؟ ہم مولا تجھے صرف تجھے مانیں گے. مردود ہو گیا. اللہ نے جس جس کو ماننے کو کہا، رسول اللہ نے جن جن کو ماننے کو کہا، الحمدللہ جن کو اللہ کے کہنے سے مانا جاتا ہے اور جو مانتے ہیں اور جن کو رسول اللہ کے حکم کے مطابق مانا جاتا ہے اور جو مانتے ہیں، وہ صرف ایک جماعت ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. نہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جس نے حضرت علی کی محبت میں معاویہ کو برا کہہ دیا، حضرت معاویہ کی محبت میں علی کو کمتر بتا دیا. کسی نے ان سے چڑ رکھ کر حضرت علی سے بغض کر لیا. مگر تمام صحابہ پر ایمان رکھنا یہ ہمارا شیوا ہے، مسلک ہے. ہم ہر صحابی کو جنتی جانیں، ہر صحابی کو جنتی مانیں، یہی ایمان کا تقاضا ہے اور صحابہ کا حق ہے. بات چھڑی ہے حضرت امیر معاویہ کی. یہ موضوع ہم کبھی بیان نہیں کرتے ہیں، مگر ابھی حالات ایسے کہ بیان کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. اجمیر معلیٰ میں اس مقدس دیار میں، دیار خواجہ غریب نواز میں ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے، سنیں گے، واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ پہ کلپ موجود ہے، جہاں کا ایک مجاور، اجمیر کے ایک مجاور جو وہاں کا سیکریٹری ہے، صدر ہے، جب حضرت خواجہ غریب نواز کے عرس کے موقع سے کچھ لوگوں نے نعرہ بازی کی تو اس میں نعرہ لگایا صدقہ امیر معاویہ کا، ہے نا؟ تو اس پر اس نے اعتراض کیا اور کہا کہ خواجہ غریب نواز علی کے پیارے کے دربار میں، علی کے دلارے کے دربار میں غلام کا نعرہ، جبکہ مقابلہ اگر ہو کوئی کر نہیں سکتا ہے، مگر بات اگر صحابیت کی ہو تو خواجہ غریب نواز حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں بہت کم درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ صحابی ہے اور خواجہ غریب نواز صحابی نہیں ہے. تو ولی کتنا بھی بلند ہو جائے تو صحابی سے نہیں بڑھ سکتا. سمجھ رہے؟ ولی کتنا بھی بزرگ ہو جائے، بڑا ہو جائے، غوث ہو جائے، قطب ہو جائے، مگر ایک صحابی ادنا درجے کے صحابی سے اس کا مرتبہ نہیں بڑھ سکتا. یہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے. اور اس نے یہ فکر دینی چاہیے کہ خواجہ غریب نواز کے مقابلے میں معاویہ کا کوئی مقام نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین. اور بہت سی اس کی دوسری کلپیں ہوگی اور ہے کہ جس میں اس نے حضرت امیر معاویہ کی گستاخیاں کی ہے. کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی کرنا اس کو رافضی بنانے کے لیے کافی ہے. اور اس صحابی کیسا عظیم المرتبہ صحابی، سرکار فرماتے ہیں کہ سرکار کے صحابہ فرماتے ہیں، اور اس کو کئی ترک لکھا گیا کہ سرکار کے جو کاتب صحابی تھے، وہی کو لکھنے والے، خطوط کو لکھنے والے، پیغامات کو لکھنے والے، وہ 41 صحابی ہیں. کتنے صحابی ہیں؟ 41 صحابہ کا نام کچھ لوگوں نے درج کیا. اس 41 صحابہ میں ایک صحابی حضرت امیر معاویہ بھی ہے، جنہوں نے وحی خدا کو خدا کے رسول کے حکم کے مطابق لکھا. ایک مقام پہ سرکار فرماتے ہیں حضرت وحشی بن حرب
جنہوں نے امیر حمزہ کے شکم اطہر پر نیزہ مار کر شہید کیا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت حبشی، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت امیر معاویہ سرکار کے ساتھ سواری پہ سوار تھے. سرکار جن کو سواری پہ بٹھائے اور فرماتے حضرت وحشی کہ سرکار کے جسم اطہر سے، جسم مطہر سے حضرت امیر معاویہ کا بدن چپکا ہوا تھا. تو سرکار نے فرمایا اے معاویہ تمہارا بدن میرے بدن سے لگا ہوا ہے، بتاؤ تمہارا کون سا حصہ میرے بدن سے جڑا ہوا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا یا رسول اللہ میرا پیٹ آپ کے بدن سے لگا ہوا ہے، میرا سینہ آپ کے بدن سے لگا ہوا ہے، پشت مبارک. سرکار نے فرمایا اللہ تجھ کو علم بھی عطا فرمائے اور اللہ تجھے حلم اور بردباری بھی عطا فرمائے. دعائے مصطفیٰ کا نام امیر معاویہ ہے. ایک مقام پر حضرت انس فرماتے ہیں، اب دیکھیں گے آپ بہت سے لوگ جو لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کان میں پین ڈالتے، کیا کرتے ہیں، پین کہاں رکھتے ہیں؟ ابھی تو آ گیا زمانہ لیپ ٹاپ کا، موبائل کا، اس میں سے ہو جاتا ہے. پہلے آپ دیکھتے کرانہ وغیرہ دکان والے، کپڑوں کی دکان والے یا جو کاروبار جن کا تھا وہ پین رکھتے تھے اور کہاں رکھتے تھے؟ کان میں. حضرت امیر معاویہ کی کیا عادت تھی کہ جب وہ لکھتے نا، تحریر کرتے، تو جب سرکار چہرہ ان سے پھیرتے نا تو پین کو منہ میں رکھ لیتے ہیں. کیسے لکھ رہے ہوتا ہے نا ایسی عادت، یہ رکھا. سرکار نے ایک دفعہ دیکھ لیا، سرکار نے فرمایا اے معاویہ اپنے قلم کو منہ میں نہ رکھو، اپنے قلم کو کان کے اوپر رکھو تاکہ لکھنے والے کو بھی یاد رہے اور لکھوانے والے کو بھی یاد رہے. گویا سرکار چاہتے تھے کہ معاویہ قلم اپنے کان پہ رکھے تاکہ جب میں لکھانا چاہوں معاویہ سے لکھاؤں. وہ شان حضرت امیر معاویہ کی ہے. ایک اور مقام پر اب لوگ اتنے بدبخت ہو گئے کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کے جنتی ہونے پر اعتراض کر بیٹھے. معاذ اللہ رب العالمین، پڑھیں نا معاذ اللہ رب العالمین. حضرت حسن ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امیر معاویہ سرکار کے کاشان نبوت میں داخل ہوئے تو سرکار کے پہلو مبارک پر حضرت ام حبیبہ بستر استراحت پر آرام فرما تھی. جیسے امیر معاویہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت ام حبیبہ ہماری ماں سرکار کے پہلو مبارک پر آرام فرما رہی ہیں، تو شرم کے مارے واپس چلے گئے. سرکار نے کہا یا معاویہ تعال ادھر آؤ، اے معاویہ آؤ ادھر آؤ، اے معاویہ ادھر آؤ ادھر آؤ، اور بلا کر اپنے قریب بٹھایا. اور پھر جو جملے فرمائے، سرکار نے فرمایا اے معاویہ میں ام حبیبہ اور تم جنت میں ایک ساتھ ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے جام پی رہے ہوں گے. سرکار نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. اتنا ہی نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، میں جتنے لوگوں کا نام لے رہا ہوں یہ سب راوی معتبر اور یہ ساری روایتیں ثقہ مضبوط روایتیں ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار نے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ایک دن سرکار سرور کونین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے تو فرمایا اے لوگو دروازے کی طرف دیکھو، جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے، جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امیر معاویہ آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اس دن تو کچھ بات نہ ہوئی. دوسرا دن پھر ہوا، سرکار تشریف فرماتے ہیں، کچھ اور دیگر صحابہ تشریف فرماتے ہیں. سرکار نے پھر فرمایا اے لوگوں دروازے کی طرف دیکھو، جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ دور سے دیکھا ہم نے کہ حضرت ایک شخص آ رہا ہے، مگر جیسے جیسے قریب ہوا تو ہماری آنکھوں نے پہچان لیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ امیر معاویہ تھے. سبحان اللہ. یہ دو روایتیں جنتی. ایک اور مقام پر سرکار فرماتے ہیں
اور جس کے راوی حضرت ابن عباس ہے رضی اللہ عنہما، جو اسلام کا سب سے پہلا مفسر ہے۔ الحمدللہ ان کے مزار اقدس پر ہماری حاضری ہوئی، الحمدللہ۔ طائف میں ان کا مزار ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سرکار نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا میرا امتی ابو بکر ہے۔ میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ میری امت میں دین میں سب سے زیادہ قائم عمر ہے۔ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان غنی ہے۔ میرے دین میں سب سے بڑا قاضی علی المرتضیٰ ہے۔ میرے حواری طلحہ و زبیر ہے۔ اور کہاں ساتھ جہاں ہوگا حق وہاں ہوگا، اور کہاں اب سعید بن زبیر جہاں ہے یہ اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہے۔ اور پھر فرمایا ابو عبیدہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے امین ہیں۔ اور ہر نبی کا ایک رازدار ہوتا ہے، اور میرا رازدار امیر معاویہ ہے۔ رازدار اس کو کہتے ہیں جس پر اعتماد ہوتا ہے، جس پر بھروسہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ کے بھروسے کا نام معاویہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ روایتوں میں ہے کہ کبھی سرکار نے خطوط ان سے لکھوائے ہیں، کبھی پیغامات لکھوائے ہیں، اور کبھی وہی لکھوائی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہر نبی کا ایک رازدار ہوتا ہے۔ ایک رازدار صحابی حذیفہ بن یمان بھی ہے، اور بھی ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے اپنا رازدار بنایا۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار نے مزید فرمایا جو ان تمام سے، اس میں کون ہے؟ طلحہ بھی ہے، حضرت زبیر بھی ہے، حضرت سعد بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، حضرت معاویہ بھی ہے۔ مسئلہ چھڑا حضرت عثمان غنی کے وصال کے بعد، جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت عثمان میں اور حضرت علی میں مشاجرات ہوئی، جنگ و جدال ہوا، قتل ہوا، قتال ہوئے، دونوں گروہ مسلمان۔ ادھر حضرت عثمان کے قتل پر مطالبہ کرنے والے حضرت علی سے امیر معاویہ کہ امیر المومنین جن لوگوں نے عثمان غنی کو قتل کیا ہے وہ آپ کے گروہ میں سے تھے، مطلب قریب کے لوگوں میں سے تھے، چاہنے والوں میں سے تھے، آپ کی فوج میں سے تھے۔ ان کا اجتہاد بھی تھا، صحیح تھا۔ حضرت علی نے اس پہ مواخذہ نہ کیا، آپ مجتہد تھے، آپ کا بھی اجتہاد صحیح تھا۔ حضرت امیر معاویہ میں اور حضرت علی میں جو مشاجرات ہوئی ہیں، اس پر کلام کرنا ہم اہل ایمان کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ دونوں مجتہد ہیں، اور ہر مجتہد کو اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرنے کا اختیار ہے۔ اگرچہ اس میں سے کوئی خطا پر ہو تو وہ خطا اجتہادی کہلائے گی۔ سمجھ آ رہی بات میری؟ خطا اجتہادی کہلائے گی۔ اگر وہ خطا پر بھی رہے تو فقہا فرماتے ہیں ان کو ایک اجر ملے گا، اور جو ثواب پر ہوں گے ان کو 2 اجر ملے گا۔ تو صحابی اگر آپس میں ٹکرائے تو غیر صحابی کو اس میں دخل دینے کا اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن میں اللہ نے ان کے لیے وعدہ حسنہ فرما دیا ہے۔ کل وعد اللہ الحسنہ، اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما چکا ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کی مشاجرات میں دخل اندازی کرے۔ میں آگے بیان یہ بات
جو ہے مختصر ایک جمعے کی بات نہیں ہے، اگر آپ سننا چاہیں گے تو اس کو کنٹینیو کروں گا اگلے جمعہ میں بھی، ہے نا؟ تھوڑا جلدی آئیں گے تو سمجھ میں آئے گا. سمجھا رہی بات؟ حضرت عثمان غنی کے شہید ہونے پر حضرت معاویہ میں اور حضرت علی میں جنگ و جدال ہوا، مگر اس میں کسی کو زبان کھولنے کی جرأت نہیں ہونا چاہیے کہ دونوں مجتہد ہے اور دونوں اپنی جگہ پہ صحیح ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ایک حجرہ میں تشریف فرما ہے. حضرت علی پہلے داخل ہوئے، بعد میں حضرت امیر معاویہ داخل ہوئے. لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. پہلے حضرت علی باہر آئے اور کہا اللہ رب قدیر نے میری بات کو سچ ثابت فرما دیا. پھر امیر معاویہ آئے اور کہا اللہ نے میری عفو درگزر فرما دی ہے. دونوں معاملات، دونوں اپنی جگہ صحیح ہے، مگر معاملہ کیا بگڑا؟ اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ کے چاہنے والے حضرت علی سے بغض کر بیٹھے اور حضرت علی کے چاہنے والے حضرت معاویہ سے بغض کر بیٹھے، اور دونوں غلط کر بیٹھے کہ اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک دوسروں کے تعلق سے اپنے دل میں بغض پیدا کرے. میں آگے بتاؤں گا کہ ہمارے بڑوں کا عقیدہ کیا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا ترغیب دی ہے، کیا راستہ دیا ہے. ہاں پھر بعد میں آ کر حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن امیر المومنین ہوئے، اور پھر اپنے مرضی سے، اپنی چاہت سے اور رسول اللہ کا فرمان ثابت کرنے کے لیے کہ سرکار نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا دو بڑی گروہ کے بیچ میں صلح کروانے والا ہے. تو حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں جو جنگ و جدال تھا اس کی صلح اس طرح فرمائی کہ آپ نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی. جھگڑا ختم ہو گیا. مگر امیر معاویہ کے بعد جو اس مسند پہ بیٹھا، مسند خلافت پہ بیٹھا، اس کا نام کیا ہے؟ یزید ہے. یزید کی وجہ سے کچھ لوگوں نے امیر معاویہ کو برا کہنا شروع کر دیا. اور یہ جو سرور اور ڈاؤن والے لوگ ہیں نا، سرور چشتی، یہ یزید کی مخالفت، یزید کی وجہ سے کہ وہ غلط تھا اس لیے امیر معاویہ کو برا کہو تو یہ اس کی بدبختی ہے کہ بیٹا اگر غلط ہے تو اس کی وجہ سے باپ کو برا نہیں بولا جاتا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا، کیا کہو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا اپنے بھائی کو قتل کر گیا، کیا کہو گے؟ بیٹوں کی وجہ سے باپ کو برا کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ بیٹا اپنی جگہ غلط ہے، مگر امیر معاویہ اپنی جگہ وہ مقام رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں. اور کیسے صحابی ہیں، کیسی محبت سرکار سے ہیں کہ فرماتے بزرگان دین، روایتوں میں ہے قاموس ناموس سیدنا امیر معاویہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو بلایا اور کہا میں نے تمہارے پاس جو امانتیں رکھی تھی اس کو لے کے آؤ. گھر والے گئے، بیوی بچے گئے، امانتیں ٹوکری میں رکھ کر کچھ ڈھیر مہر سیل جو ہے ٹوکریوں میں کچھ چیزیں رکھ کر کے لے کے آئے. لوگ سمجھتے تھے کہ اس میں سونے جواہرات ہوں گے، موتی مونگا ہوں گے، اشرفیہ اور چاندی کے سکے ہوں گے. مگر جب حضرت امیر معاویہ نے اس کو کھولنے کا حکم دیا تو اس میں سے ایک چادر نکلی جس چادر کے اوپر 3 کپڑے رکھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. لوگوں نے سوچا، کہا کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ اس کے اندر سے سونے جواہرات نکلیں گے، اس میں سے کوئی جو ہے قیمتی شے نکلے گی جو دنیا میں طور پر قیمتی مانی جاتی ہے. مگر ہم نے دیکھا کہ ایک چادر ہے اور اس چادر کے اوپر 3 کپڑے رکھے ہوئے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ لوگوں سنو، اس چادر میں جو تم کپڑے دیکھ رہے ہو یہ کپڑا کوئی اور نہیں بلکہ قمیص رسول اللہ ہے.
یہ سرکار کا تہبند ہے، یہ سرکار کی کملی شریف چادر مبارک ہے، اور میں نے یہ اس وقت سرکار سے مانگی تھی جب سرکار حجۃ الوداع سے لوٹ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور روایتوں میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو ایک مقام پہ سرکار نے کھڑا کیا اور اپنا قمیص، اپنا تہبند سرکار نے پہنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جب پہنا دیا تو امیر معاویہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو مجھے عطا کر دیجئے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ یا رسول اللہ یہ مجھے عطا کر دیجئے۔ سرکار نے فرمایا میں گھر جا کے اسے تیرے لیے بھیج دوں گا۔ بھیج دیا گیا۔ کہتے وہی بھیجی ہوئی شے، سرکار کی قمیص، سرکار کا تہبند شریف، سرکار کی چادر مبارک، یہ وہ ہیں جو میں نے سنبھال کے رکھی تھی۔ اور پھر کہا کہ چادر کے پہلو میں ایک اور چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ حجۃ الوداع سے لوٹنے پر سرکار نے حجام کو بلایا، اپنے سر کے بال ترشوائے اور داڑھی مشت سے زیادہ جو تھی اس کو ترشوایا، اور کہا جب اس کو تراش لیا تو حضرت امیر معاویہ نے ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ یا رسول اللہ یہ منہ مبارک شریف مجھے دے دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے اپنے سر مبارک اور ریشی مبارک کے بال شریف حضرت امیر معاویہ کو عطا فرما دیے۔ امیر معاویہ نے کیا کیا؟ اس چادر میں جو تہبند سرکار کی چادر حاصل ہوئی تھی اس چادر میں سل لیا۔ اب فرماتے ہیں اے لوگو میرے وصال کے بعد مجھے سرکار کی چادر میں ڈال دینا، سرکار کا قمیص پہنا دینا، سرکار کا تہبند شریف پہنا دینا، اور سرکار کے منہ مبارک شریف کو میرے جبڑوں میں، ناک کی نت پر، میرے سینوں پہ رکھ دینا، تاکہ سرکار کی چیزیں ہو اور اللہ کی رحمتیں ہو۔ اللہ ان کی وجہ سے میرے درجات کو بڑھانے والا ہے۔ امیر معاویہ، یہ بات تو فضیلت کی بات ہے، مگر میں اب آؤں اپنے موضوع کی طرف، وقت ہو گیا۔ حضور غوث اعظم کو مانتے ہی نہیں مانتے سب؟ بولو نا، ارے جب بولنے کے لیے بولا جائے تو بولو۔ ہاں مانتے ہو؟ حضور غوث اعظم کو مانتے ہو کہ بات کو بھی مانتے ہو؟ ان کی ہر بات کو مانتے ہو نا؟ حضرت غوث پاک نے فرمایا، یہ بات بھی اقاموں سے ناموں سے سیدنا امیر معاویہ میں موجود ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، اس سے پہلے ایک بزرگ کا اور واقعہ میں پیش کر دوں۔ حضرت احمد کبیر رفاعی، یہ وہ بزرگ ہیں جن کے لیے سرکار نے اپنے دست مبارک کو قبر ادھر سے باہر نکالا تھا۔ سبحان اللہ، اور مچل کے سبحان اللہ۔ مدینے میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ خواب میں تو آپ کے قدموں کو چوما ہے، خواب میں آپ کے دست مبارک کو چوما ہے، یا رسول اللہ آج آپ کے ہاتھوں کو چومنا ظاہری طور پہ چومنا چاہتا ہوں۔ احمد کبیر رفاعی مدینے پہنچے، عرض کیا، سرکار نے عرضی کو قبول فرمایا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سرکار کے تربت اطہر سے باہر ہاتھ آیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت احمد کبیر رفاعی نے سرکار کے دست مبارک کو دیکھا بھی اور چوما بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ دیکھیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت یہ جماعت ہے کہ سرکار نے فرمایا صحابی کا نجوم بیائیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستارہ ہے، جو ان میں سے کسی کی پیروی کر لے گا وہ جنتی ہو جائے گا، وہ ہدایت پالے گا، اور ہدایت پانے والا جنتی ہوا کرتا ہے۔ احمد کبیر رفاعی کا عقیدہ یہ ہے۔ اس کے اندر امیر معاویہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اندر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، حضرت سعد ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابوبکر، عمر فاروق ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کی جماعت کے اندر یہ سب ہے۔ اور احمد کبیر رفاعی کا ماننا یہ ہے کہ جو ان سے عداوت رکھے گا وہ برباد ہو جائے گا، اور جو ان سے محبت رکھے گا وہ آباد اور شاداب ہو جائے گا۔ ان کے بعد حضرت غوث پاک کی بات کروں۔ حضور غوث پاک کو مانتے ہیں تو ان کی باتوں کو بھی مانو۔ میں ادھر بھی آؤں گا، اس سرور ڈاؤن والے کے پاس بھی آؤں گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لکھا ایک جگہ، اب آپ اپنی کتاب میں اس کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ کے معاملات میں معاویہ اور حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں جو مشاجرات ہوئی ہے، جو جنگ و جدال ہوئی ہے، اس میں کلام کرنے سے حضرت امام احمد بن حنبل نے منع فرمایا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟
حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں کیا کہ ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے بخشش کا وعدہ فرما لیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ گویا غوث اعظم کا بھی عقیدہ کیا ہے؟ کسی بھی صحابی کو برا بولو نا، کسی بھی صحابی کو برا، چاہے وہ حضرت علی ہو، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہو، کسی کو برا کہنے کا حق ہما شما کو ہے نہیں. مزید فرماتے ہیں حضور غوث اعظم، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو کینوں سے پاک کر دیا ہے. وہ ایک دوسرے کے سامنے جنت میں پلنگوں پہ بیٹھیں گے، ہاں جنت کے میوے کھائیں گے. گویا تم ان کے معاملات میں دخل اندازی مت کرو کہ ان کے معاملات میں دخل اندازی کرنا تمہارے ایمان کو ضائع کر سکتا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں. اب میں آخر وقت ہو گیا اس لیے آخر آنے کو بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں. الحمدللہ رات میں ایک زخیم عبارتیں حاصل ہوئی. الحمدللہ کون؟ الحمدللہ. اطمینان اس بات کا ہوا کہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں سکھایا ہے وہی تو بولے نے سکھایا ہے، وہی تو عقیدہ غوث پاک نے دیا ہے، وہی عقیدہ غریب نواز نے دیا ہے. یہ نعرہ بیچ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھانے والے لوگ، چادروں پہ جن کی روٹی اور ان کے چولہے سلکنے والے جلنے ان کی آگ، پیٹ کی آگ جس سے بجھتی ہیں، یہ وہ لوگ آج غوث خواجہ صاحب کو بیچ میں رکھ کر امیر معاویہ کی توہین اور بدتمیزی پہ اتارو ہو گئے. پہلے غریب نواز کے معاملات کو دیکھو، غریب نواز کے عقیدے کو دیکھو، غریب نواز کے فرمان کو دیکھو، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کے معتقدات کو دیکھو، آپ کے فرامین کو دیکھو کہ آپ کا کیا عقیدہ تھا. بزرگان فرماتے ہیں کہ جب حضرت غوث پاک سیر و سیاحت فرمایا کرتے تھے، زمین پر گھوم رہے تھے، اللہ کی نعمتیں دیکھ رہے تھے، تو اس دوران ایک مقام پر آپ پہنچے جہاں پر ایک بندہ ایسا تھا جو صحابیوں سے چڑھتا تھا. سمجھ جاتے تو کچھ کہتے، مگر اللہ رحم فرمائے یہاں کے لوگ کب سمجھتے ہم کو نہیں معلوم. کیا کہا خواجہ غریب نواز نے؟ کہ کیا کہا لوگوں نے؟ اس مقام پہ پہنچے جہاں ایک ایسا بادشاہ تھا جو صحابہ سے چڑھتا تھا. سمجھے؟ صحابہ سے چڑھتا تھا. اس نے ایک باغ بنا رکھا تھا، خوبصورت سا باغ، اور اس باغ کے اندر ایک حوض تھا. اس راستے سے خواجہ غریب نواز جب گزرے ہیں تو اس باغ میں پہنچے اور اس حوض سے غسل فرمایا، وضو کیا اور پھر قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت ہوتے رہی. وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا یار محمد اس کا نام، لوگوں میں ہنگامہ ہوا، ایک آواز اٹھی، شور غل ہوا کہ یار محمد بادشاہ آ رہا ہے، یار محمد بادشاہ آ رہا ہے، کیونکہ وہ ظالم تھا. اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز کے ساتھ میں جو آپ کے خدام تھے اس میں سے خادم نے کہا حضور وہ ظالم جابر بادشاہ آ رہا ہے، ہم لوگ یہاں سے چل دیتے ہیں. کیوں چل دیتے ہیں؟ کہ ہم تو صحابہ کا نام لینے والے ہیں، ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کی تو جو ہے تعظیم و تکریم کرنے والے ہیں، اور اس کو معلوم اگر پڑے گا تو یہ ظلم کا اور بربریت کا معاملہ پیش کرے گا. یا خواجہ یہاں سے چلا جائے. خواجہ صاحب نے کہا تم کو اگر ڈر ہے، تمہارے سینے میں اگر ڈر ہے تو جاؤ اس پیڑ کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، اس پیڑ کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ. وہ خادم وہاں جا کے بیٹھ گیا. اب جب یار محمد وہ ظالم بادشاہ آیا تو کہا کہ یہ کون درویش ہے جو میرے باغیچے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. قریب آیا اور کہا یہاں سے چلے جاؤ. خواجہ غریب نواز نے اپنی نگاہیں فیض اٹھا کر دیکھا تو غشی کھا کر زمین پہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا. جب بے ہوشی توڑنے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے خواجہ صاحب نے اسی خادم کو جو درخت کے نیچے بیٹھا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ پانی کا چھینٹا، پانی بسم اللہ پڑھ کر پانی کی چھینٹے اس کے چہرے پہ مارو. سبحان اللہ. پانی پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ مارے گئے. یار محمد بادشاہ کے چہرے پر ہوش میں آیا. جو ہوش میں آیا تو حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ادب سے کھڑا ہو گیا. اب خواجہ صاحب جو فرماتے ہیں یہ سرور چشتی تک پیغام کو پہنچا دے ہمارا کہ صاحب جس خواجہ کی عقیدت میں تم معاویہ کی گستاخی کر رہے ہو اس خواجہ کا عقیدہ دیکھو کیا ہے.
اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے ہم سب پر. اس بدتمیز نے امیر معاویہ کو دشنام الفاظوں سے یاد کیا. اور ابھی مجھے رات میں میرے دوست بھائی نے ایک کلپ بھیجی ہے جس میں ایک بولنے والا یہ بول رہا ہے تم کہتے تھے نا مانگو صدقہ معاویہ کا، مانگو صدقہ معاویہ کا، تو دیکھو اللہ نے کیا صدقہ دیا کہ پٹائی کروا دی. ہے نا محسن بھائی؟ یہ بولنے والے کون ہیں؟ یہ سرور چشتی کے چیلے چپاٹے، اس کے غلام، اس کے ماننے والے، اور معاویہ، حضرت معاویہ کو برا بھلا کرنے والے لوگ ہیں. معاویہ کون ہے سمجھ میں آئی؟ اتنا تو سمجھو کم از کم. معاویہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے. اور سرکار نے فرمایا میرا ہر صحابی تمہارے لیے ہدایت کا ضامن ہے. مگر یہ سرور چشتی، سرور کشتی حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے غلط عقیدے بیان کرتا ہے، اور حضرت خواجہ صاحب کو آڑ بنا کر ان کو جو ہے سامنے رکھ کر ان کی گستاخیاں کرنا چاہتا ہے. مگر وار خواجہ، سبحان اللہ، ہم خواجہ کو ماننے والے لوگ ہیں. صرف خواجہ کو نہیں مانتے، خواجہ کی ہر بات کو مانتے ہیں. خواجہ صاحب نے اس یار محمد بادشاہ سے کہا کہ تم صحابہ کی گستاخی کرتے ہو، تم صحابہ کو برا بھلا کہتے ہو. صحابہ کی گستاخی جہنم میں لے جانے والی ہے، اور صحابہ کی محبت تمہیں جنت کا راستہ دکھانے والی ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ میری باتیں سمجھ میں آتی ہے؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آتی میری باتیں؟ ابھی اصل میں ہوتا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ عقیدت کا ہے. کیا ہے مسئلہ؟ ہے عقیدت کا. بات چھڑی ہے خواجہ صاحب کی، ہے نا؟ بات چھڑی کس کی ہے؟ خواجہ صاحب کی. اب یہ ہے کہ خواجہ صاحب کو کی بات آ گئی بیچ میں کہ ان کی بات ہے، ان کے دربار میں رہنے والا، ان کی بارگاہ میں پلنے والا، وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. ایسی بات ہو جاتی ہے نا؟ ایسی بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ کوئی اگر کسی بڑی چیز، بڑی خانقاہ سے ہو، بڑی جگہ سے کوئی بولی کچھ بولے تو وہ اس کی بولی حق مانی جاتی، صحیح مانی جاتی ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں. اگر ایسا ہوتا تو مدینے کے اندر، آج مکہ کے اندر کون ہے؟ سارے تو وہاں بھی بیٹھے ہیں، اہل حدیث ہے، وہاں بھی غیر مقلد ہے، یا جو ہے غیر عقیدے کے لوگ ہیں. اگر ایسا ہے کہ معتبر جگہ سے، معتبر مکہ ہے، معتبر مدینہ ہے، مکہ اور مدینے میں رہنے والا ہر بندہ معتبر نہیں ہے. آئے سمجھ میں؟ مکہ معتبر ہے، مدینہ معتبر ہے. مکہ اور مدینہ شان و رفت والا، بلندی والا ہے، مگر وہاں رہنے والا ہر بندہ شان و رفت والا نہیں ہے. ایسے ہی چاہے وہ اجمیر کا ہو، چاہے وہ بریلی کا ہو، اگر عقیدے میں بگاڑ آ گیا تو ان سے مطالبہ ہوگا. اس کے عقیدے میں بگاڑی آیا، کیا یہ جو سرور ہے اس کے عقیدے میں بگاڑی آیا کہ اس نے امیر معاویہ کی گستاخی کی، تب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس دربار کا ہے، بلکہ اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا. عقیدہ خراب ہے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی. بات اس دیار میں رہنے والے اس بزرگ کی مانی جائے گی. اور اس دیار میں کون ہے؟ اس دیار میں کون ہے؟ خواجہ غریب نواز ہے. اسی طرح سے یہاں ایک بات اور میں کہہ دوں، صرف اجمیر کی بات نہ ہو، بریلی سے بھی ایک مولانا توقیر رضا، جنہوں نے اجمیر جا کر اس سرور ڈاؤن کے ہاتھ کو چوما اور ان کا بھی سرور ڈاؤن ہو گیا. نہ سیاست میں رہے نہ دین میں رہے. مسلک اعلی حضرت یہ ہے کہ کسی بھی ایک صحابی کی گستاخی کرنے والے کی تعظیم نہ کی جائے، نہ اس کا ہاتھ چوما جائے، نہ اسے سلام کلام کیا جائے. اور توقیر رضا خان نے اس کا ہاتھ چوما، ان پہ بھی ضروری ہے کہ اس سے رجوع کرے. تو ہمارا عقیدہ ہے، بریلی والوں کا مسلک یہی ہے، چاہے وہ اجمیر کا ہو چاہے بریلی کا ہو، حق یہی ہے جو رسول اللہ کا فرمان ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب سمجھ میں آئی؟ آخری بات سن لیجیے، آخری بات. یہ تکلیف ہو گئی، یہ بات ہے تکلیف اصل.
کہ یہاں سے درس یہ دیا، بریلی سے درس یہ دیا جاتا ہے، پھر خاندان کی بات نہیں دیکھی جاتی، اپنی بات پرائی بات نہیں دیکھی جاتی، دیکھا یہ جاتا کہ مسئلے کے خلاف کیا ہے کہ مسئلے کے مطابق کیا ہے، اور فرمان سنا دیا جاتا ہے جو فرمان حضور غوث اعظم کا ہے کہ صحابہ سے محبت کرو، ان کی محبت تمہیں جنت لے جائے گی۔ خواجہ صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہر صحابی سے محبت کرو، تمہیں یہ محبت جنت میں لے جائے گی اور ان کی عداوت تمہیں برباد کر دے گی۔ یہی عقیدہ امام نے اس کو محبت نے دیا اور کہا اہل سنت کا ہے، بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نہ اہل بیت اطہار کو چھوڑو، نہ صحابی رسول کو چھوڑو۔ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں صحابہ سے بغض رکھے گا وہ بھی برباد ہوگا، اور جو صحابہ سے محبت رکھ کر اہل بیت اطہار کی بغض کرے گا وہ بھی برباد ہوگا۔ مگر ہمارے امام نے عقیدہ یہ دیا ہے کہ اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرو، خواجہ صاحب سے بھی محبت کرو، غوث پاک سے بھی محبت کرو، امیر معاویہ سے بھی محبت کرو، ان کی محبت تمہیں جنت میں لے جانے والی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو امیر معاویہ ہو، حضرت علی ہو، ان کے معاملات میں، ان کے مشاجرات میں، ان کے جنگ و جدال میں ہما شما کو بولنے کی جرت نہیں ہے، نہ بولنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جو بولا ہے برباد ہوا۔ غوث اعظم جیسا مجتہد کیا فرماتے ہیں؟ اپنی بات نہیں کی، اپنے جن کی وہ تقلید کر رہے تھے امام احمد بن حنبل کی، حنبلی تھے آپ، امام احمد بن حنبل کی، کہا انہوں نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ ان کے معاملات میں زبان نہ کھولو۔ تو اس بےہودے کو جن کا گھر آپ کی وجہ سے چلتا ہے، معلوم ہے آپ کو، رزق دینے والا یقیناً اللہ ہے، یقیناً اللہ رزق پہنچاتا ہے، مگر ان کی امیدیں آپ ہی لوگوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو خواجہ تو سب کو عطا کرنے والے ہیں نا، پھر یہ سسٹم کیوں جو لگا رکھا ہے نا، کل ہر گھر ادھر نہیں جاؤں گا میں، آج بتانا اتنا مقصود یہ ہے، اگر میری بات میں سمجھا سکا ہوں آپ کو تو، کہ ہمیں ان چرسی اور گنجیری لوگوں کی باتیں نہیں سننی ہے، ہاں ہمیں ہمارے بڑوں کی باتیں سننی ہے، ہمیں حضور غوث اعظم کی بات سمجھنی ہے، ہمیں خواجہ غریب نواز کی بات سمجھنی ہے، اور ہمیں اعلیٰ حضرت کی بات سمجھنی ہے کہ ہمیں انہوں نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ نہ اہل بیت اطہار سے بغض رکھو، نہ صحابہ سے بغض رکھو، بلکہ اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھو اور صحابہ سے بھی محبت رکھو۔ ایسا ہوگا تو انشاءاللہ جنت کی وہ کشتی، وہ جنت میں لے جانے والی کشتی ہوگی، وہ کشتی کس کی ہوگی؟ اہل بیت اطہار کی ہوگی، اور اس میں سوار ہونے والے صحابہ کرام کو ماننے والے لوگ ہیں نا۔ میں پھر آؤں اپنی پرانی بات پر، میں پھر کہوں کہ علم سیکھنا ہے، معلومات حاصل کرنی ہے تو اپنے علماء سے سیکھو، اپنے بڑوں سے، اپنے ائمہ سے معلومات حاصل کرو۔ نیٹ پر، گوگل پر آج ہو گیا ہے مفتی گوگل، مفتی کروم کہہ دیا، کروم، اور کیا ہے مفتی انسٹاگرام، مفتی فیس بک، مفتی واٹس ایپ، یہ سب مفتی بہت مشہور ہے آج۔ یہ محقق کے وقت ہے، غزالی وقت ہے، اپنے وقت میں بہت کچھ ہے، اور لوگ بھی انہیں کے پاس رجوع کرتے ہیں، مگر ایسا معاملہ غلط ہے۔ ہمیں رجوع کہاں کرنا ہے؟ اپنے بڑوں کے پاس، اپنے ائمہ کے پاس، اپنے اسلاف کی کتابوں کی طرف۔ اگر یہاں رجوع کریں گے انشاءاللہ تو عقیدہ وہی ملے گا جو 1400 سالوں پرانا ہے نا، جو 14 سالوں پرانا عقیدہ، وہی عقیدہ ہے جو امام ہے۔ گویا بات سمجھ میں اتنی آتی، دو لفظوں میں ختم اگر کروں تو، کہ جو عقیدہ خواجہ غریب نواز لے کے آئے تھے اسی عقیدے کی اشاعت امام احمد رضا خان نے کی ہے، اسی عقیدے کی اشاعت امام احمد رضا خان نے کی ہے۔ کیونکہ جملہ جو فرمایا تھا قاموس ناموس رسالت کے اندر، قاموس ناموس سیدہ معاویہ کے اندر جو عبارت پیش کی گئی ہے، نقل کی گئی ہے، اس کے اندر امام خواجہ غریب نواز کی جو عبارت پیش کی گئی، وہ عبارت یہ ہے کہ یار محمد تم اہل بیت اطہار کی محبت میں، کیا جملہ ہے یہ؟ جملہ خواجہ غریب نواز کا ہے، تم اہل بیت اطہار کی محبت میں
صحابہ سے بغض کرتے ہو. وہ کیا کرتا تھا؟ جو صحابی کے نام کا نعرہ لگاتا اسے قتل کر دیتا تھا. جس کا نام صحابی کے نام پہ ہوتا اس کو قتل کر دیتا تھا. صحابہ کا جو نام لیتا ان کو قید میں ڈال دیتا تھا. خواجہ غریب نواز اس بات میں کیوں رکے تھے کہ اس کا دفاع کرے, اس بدتمیز کا معاملہ ٹھیک کرے کہ صحابہ سے بغض نہ رکھو, کہ صحابہ سے بغض رکھنے والا جنتی نہیں ہو سکتا, اچھا نہیں ہو سکتا. جملے کیا فرمائے کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں خواجہ غریب نواز کون ہے؟ اہل بیت اطہار میں سے ہے, سید زادے ہیں. یہ آپ کی چابی ہے نا, یہ آپ کی چابی ہے, سمجھ گئے؟ ایسا کہیں گے تو آپ بولیں گے. ہاں, اہل بیت اطہار میں سے کون ہے؟ حضرت خواجہ ہند عطا رسول سرکار غریب نواز. ارے آپ کی محبت میں اس سرور نے بوس کر لیا کس سے؟ صحابی سے, امیر معاویہ سے. کیا کہا خواجہ غریب نواز نے اس بادشاہ یار محمد سے کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں تم صحابہ سے بغض رکھتے ہو, کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرو اور صحابہ سے بھی محبت کرو. یہ عقیدہ خواجہ غریب نواز کا ہے, اور اس سرور کا عقیدہ ایسا نہیں ہے. یہ بدتمیز ہے, بھٹکا ہوا انسان ہے, چرسی گنجیڑو قسم کا انسان ہے. خیر, کیونکہ بازارو جملے آ جاتے ہیں زبان پہ, ٹھیک نہیں لگتے ہیں, نکل جاتے تو کیا کریں, کیوں سنے ہوئے ہیں آ جاتے ہیں زبان پہ. مسجد کا احترام ہوتا ہے, اس لیے یہ جملے بازارو جملے ہیں, اس لیے بولنا ٹھیک نہیں ہے. الغرض ایسے لوگوں کی پیروی ہمیں نہیں کرنی ہے, ہمیں پیروی خواجہ غریب نواز کی کرنی ہے. ہاں, ہمیں پیروی غوث اعظم کی کرنی ہے, ہمیں پیروی ہمارے اسلاف کی کرنی ہے. ان لوگوں کی باتوں پہ کان نہیں رکھنا. ہمیں امیر معاویہ سے بھی محبت رکھنی ہے, حضرت علی سے بھی محبت رکھنی ہے, جو صحابی ہے سب سے محبت رکھنی ہے, اور ہر سید زادوں سے محبت رکھنی ہے. اللہ رب قدیر ہم تمام کو ہدایت عطا فرمائے, ہم تمام کو سچے عقیدوں پہ رکھیں, ہم تمام کو نیک ہدایت عطا فرمائے, سننے سنانے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے والا بنائے, ایمان پہ رکھے, ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. ہم تمام کے والدین کی مغفرت فرمائے, ہم تمام کے والدین جن کے حیات سے ہو اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے, جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم تمام کو اللہ رب قدیر حج مقبول کی سعادتوں سے مشرف و مالامال فرمائے, جاگتے ہوئے سرکار کا دیدار نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سنر سے لوگ آئے ہوئے ہیں, گزشتہ جمعہ بھی آئے تھے. ان لوگوں کے یہاں سنر میں مسجد کا کام جاری ہے. سرکار فرماتے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, جو دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرماتا ہے. اگر کسی نے چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی ہے نا, چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر اس نے مسجد میں کچھ دیا ہوگا, مطلب چھوٹی سی چیز بھی دی ہوگی, 1 روپیہ بھی, اگر سمجھنے کے لیے بول دو 1 روپیہ بھی اگر دیا ہوگا, انشاءاللہ امید ہے ہمیں اللہ رب قدیر اس 1 روپیہ اگر آپ نے سچی نیت سے دیا ہے ایمان رکھتے ہوئے اور اسی ساتھ خاتمہ بھی ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ 1 روپیہ کی ضمانت ہوگی, آپ کے جنت میں محل تیار فرما دیا جائے گا, ہے نا. تو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. یہاں بھی چندے میں کمی نہ ہونے چاہیے. ہاں, یہاں بھی چندہ دیجئے, جو باہر سے آتے ہیں ان کو بھی چندہ دیجئے. معمول اگر بنا لینا, ہر آدمی 200 لوگ آتے ہیں, 200 لوگ اگر سوچ کے آئے نا کہ میں 50 روپیہ لے کے جا رہا ہوں مسجد میں دوں گا, 200 لوگوں کا 50 روپے سے کتنا روپیہ ہو جاتا ہے؟ 10,000 ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, 10,000 ہو جاتا ہے. 4 جمعے 5 جمعے تو کتنا ہو گیا؟ 40,000 50,000 روپیہ ہو گئے. پھر آپ کی مسجد کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ ہر آدمی اگر 50 روپیہ لے کے آئے, کتنا 50 روپیہ اگر لے کے ہر آدمی آئے کہ آج جمعہ ہے, چلو جمعہ میں ہم 50 نہیں تو ہوتے کیا 10 نکلنے ہونا, 50 ہاتھ میں نہ آنے ہوں. ایسے دیکھا ترچھی نظر سے کہ 10 کی جگہ ابھی 20 کی نوٹ میں گڑبڑ ہے, 20 کی نوٹ اور 500 کی نوٹ ایک ہی جیسی لگتی ہے. اگر 20 کی نوٹ سمجھ کے 500 تو نکل جائے گا. ارے آنکھ بند کر کے ہاتھ مٹھی بند کر کے دے دو, جو ہاتھ میں آیا وہ دے دو, اللہ تمہیں اس سے بڑھ کر دینے والا ہے. تم 1 دو گے گن کے تمہیں 1 کے بدلے 70 ملے گا, اور بے گینے دے دو گے اللہ بے گینا ہوا دے گا. مگر پھر بھی میں کہہ رہا ہوں اگر ہر آدمی 50 روپیہ اپنے جیب میں رکھ کے آئے کہ چلو آج 50 روپیہ مسجد میں اپن دے دیں گے مٹھی بند کر کے, کتنا پیسہ ہو جائے گا مسجد میں, اور پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی مسجد کے ذمہ داران کو اس کے اخراجات کو اٹھانے میں.
ہر آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں ہمارا آپ کا سب کا فائدہ ہے. ہر بندے کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہر جمعے کو مسجد میں آئیں، کچھ روپے لے کے آئے اور مسجد کے چندے کی جھولی میں ضرور ڈالیں. اللہ رب قدیر ہم تمام کو نیک ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.